بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام کہلاتا ہے، اور اس دین پر چلنے والے جو لوگ ہیں، اس دین کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ مسلم کہلاتے ہیں. یہ دین امن، امان، سلامتی کا پیغام دینے والا ہے. ایمان پر چلنے والوں کو مومن، اسلام پر چلنے والوں کو مسلم. دونوں ہی چیزیں لغت کے اعتبار سے ایک ہیں. ایمان کے معنی بھی امن و امان ہی سے نکلا ہوا ہے، اور اسلام سلامتی سے نکلا ہوا ہے. تو جو مومن و مسلم ہوگا وہ مومن اور مسلم بھی امن و امان، سلامتی کا علم بردار ہوتا ہے. اور ایمان و اسلام بذات خود امن، امان، سلامتی، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا حکم بھی دیتا ہے، اس کی ضمانت بھی لیتا ہے، اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب تم نے اس مذہب کو قبول کر لیا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایک دوسرے کے جان، مال، عزت، آبرو
ہر چیز کی حفاظت کا خیال اور فکر کرو۔ اس وقت کو یاد کریں جبکہ ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اور پھر جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس وقت وہاں کے حالات کیسے تھے؟ آپ نے تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یعنی قتل و غارت گری، لوٹ پاٹ اور بدامنی، ذبح حالی اپنے عروج پر تھی۔ نہ کسی کی جان مال محفوظ، نہ عورتوں کی عصمت اور آبرو محفوظ، کوئی بھی محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ امن و امان اور سلامتی کا پیغام لے کر ہمارا یہ دین آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دی، اور توحید و رسالت کے پیغامات جہاں ایک دوسرے تک پہنچائے، اللہ کی بندگی کا حکم دیا، کیا برا ہے کیا اچھا ہے، یہ ساری چیزیں جہاں بتلائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر کیا حقوق ہیں ان سب کو بھی بتلایا کہ تمہارے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہیں، کسی کی جان، کسی کی مال، عزت آبرو کا کیا ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی، تعلیم بھی دیا، کر کے بھی دکھلایا۔ اور آپ نے جہاں امن و امان، سلامتی کی تعلیم دی، اور اس وقت کے حالات کے اندر آپ نے جس قدر جد و جہد کا معاملہ فرمایا، حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، لوگوں کے اندر امن و امان پیدا ہوا، جان مال عزت آبرو محفوظ ہوئی، اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات امن و امان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ امن و امان کے معاملے میں ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ہیرا، یعنی جو عراق کے اندر ایک جگہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے نکل کر ملک شام کی طرف عورت تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر جائے گی، اور راستے کے اندر ذرہ برابر بھی اس کو بدامنی، خطرے اور کسی طرح کے اندیشے کا احساس نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دور آیا، اور کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ دور آیا، آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور دور دراز کا تنہا سفر کرتے ہوئے وہ عورت اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہی ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے اور منزل مقصود کو پہنچتی ہے۔ اتنا کئی روز کا لمبا سفر طے کرنے کے باوجود وہ ذرہ برابر بھی اس کو کسی طریقے کی بدامنی کا احساس نہیں ہوا۔
اس طریقے کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محنتوں کا ثمرہ تھا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان باتوں کے ایک دوسرے تک عام کیا اور اس پیغام کو دنیا کے اندر عام کیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام امن و امان اور سلامتی اور سکون کا یہ پیغامبر ہے، اور ہمیشہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ظاہر ہے اور احادیث کے اندر بھی کہ امن و امان ہی کو اسلام کے اندر پسند کیا گیا ہے۔ بلا وجہ، بلا ضرورت، ظلمن اور کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے انسان کو ذرہ برابر نقصان پہنچائے۔ یعنی انسان کی بات میں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تو ان کی جان مال عزت آبرو کا لحاظ کرے، حفاظت کرے، لیکن اگر غیر مسلم ہے تو اس کو قتل کر دے ناحق اور یہ کسی طریقے کا نقصان پہنچا دے، جانی و مالی عزت آبرو پامال کر دے۔ نہیں، تمام انسانوں کو بحیثیت ایک انسان دیکھنے کا شریعت نے حکم دیا۔ قرآن اور حدیث میں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سامنے والے کو انسان کی حیثیت سے دیکھو، مذہب کے اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک مت کرو کہ سامنے والا اگر ضرورت مند ہے تو مذہب کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک حدیث بہت مشہور پڑھی تھی، اور وہ وہی حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، کہ جو لوگ زمین کے اندر رہنے والے ہیں ان تمام لوگوں پر رحم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر رحم کرو، تمام لوگوں کے اوپر، تمام جتنے بھی، حتیٰ کہ انسان تو انسان، جانور، چرند پرند، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار، محبت، اچھا سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم فرمائی۔ اور نہ صرف یہ کہ تعلیم فرمائی بلکہ کر کے بھی، عمل کر کے بھی دکھلایا کہ کس طریقے سے انسانوں کے حقوق ادا کیے جانے چاہیے، کس طریقے سے جانوروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، سب کر کے دکھلا دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور جو بلا کسی وجہ کے کسی کے جان مال کو نقصان پہنچائے، شریعت کے اندر قطعی اجازت نہیں، قرآن کریم کے اندر بھی منع کیا گیا اور احادیث میں بھی منع کیا گیا کہ خبردار خبردار، مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ کہیں سے اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے موجودہ حالات کے اندر کچھ لوگ اس طریقے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کپڑوں کی بنیاد پر پہچانتے ہیں یا مذہب کی بنیاد پر۔ نہیں، اسلام کے اندر اس کی قطعی اجازت نہیں کہ کپڑوں کی بنیاد پر کسی کو پہچانو۔ اگر اپنا لگے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنا نہ لگے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ اسلام اس کی دعوت اور تعلیم نہیں دیتا، یا مذہب کے اعتبار سے بھی نہیں، شہر کے اعتبار سے بھی نہیں، علاقے کے اعتبار سے بھی نہیں، ملک کے اور ذات اور برادری کے اعتبار سے بھی نہیں کہ سب اپنے ہوں، ذات، برادری، مذہب، علاقے کے اعتبار سے تو اچھا سلوک کرنے کے مستحق ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، ایسا قطعی نہیں۔ اور
قرآن کریم کے اندر تو یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی اس کے اندر تو بالکل کہا کہ ارحموا من فی الارض، مطلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والوں کے اوپر رحم کرو۔ اب زمین والے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کسی مذہب کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی ذات کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی برادری کے ہو سکتے ہیں، کسی ملک کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر انسان ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اخلاق کا بہترین کردار کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، سچا مسلم ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ آدمی صحیح معنوں میں مسلمان کہے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، کہ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان بھی محفوظ رہے۔ امن و امان کا پیغامبر ہے اور امن و امان کو پسند بھی کرتا ہے یہ مذہب اسلام۔ یہ باتیں آج میں اس لیے آپ کو سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک طویل زمانے سے یہ بات دیکھنے کو آ رہی ہے کہ اور سننے میں یہ بات آتی ہے، اور یہ باتیں مغربی ممالک سے چلی ہیں، انگریزی ممالک سے، یورپین ممالک سے یہ باتیں چلی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اب مدارس دینیہ کے خلاف، کہ یہ مدارس اور یہ مسلمان اور یہ مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، لوٹ پاٹ، قتل خوریزی کی یہ تعلیم دیتا ہے، اور ثبوت کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کرتے ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں، جبکہ ان کے بارے میں ایک زمانے سے کہا چلا آ جاتا ہے کہ یہ جہاد کی جو آیات ہیں خاص پس منظر کے لیے ہیں، اور یہ جو آیات جن کے اندر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا قتل و قتال کی طرف، وہ صرف اپنے بچاؤ اور اپنے دفاع کے لیے کہا گیا۔ بلا وجہ، بلا کسی عذر اور مجبوری کے ظلمن کسی بھی انسان کو قتل کرنا قرآن کے اندر ایک دم حرام قرار دیا گیا، ظلم قرار دیا گیا۔ ہاں اگر سامنے والا ظلم کر رہا ہے تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنے دین کی حفاظت، ساری چیزوں کے لیے اس وقت کہا گیا ہے کہ ان سب کے دفاع، ڈیفینس اور بچاؤ کے لیے تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، اور کسی کا مقابلہ کرنا اپنے بچاؤ کے لیے یہ دہشت گردی، آتنکواد نہیں ہے۔ ایک زمانے سے اس کا جواب دیا جاتا رہا ہے، اور وہاں کی سونی سونا ان ملکوں کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے ادھر 20 سالوں سے، اور خاص طور سے ادھر 10-12 سالوں کے اندر بہت زیادہ اس بات کی طرف اور اس بدگمانی کے اندر، غلط فہمی کے اندر لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اسلام، یہ مدارس دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اور حدیث کے حوالے سے میں نے کہی۔ اور مدارس کے اندر وہاں دین، اخلاق، بہترین کردار کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس کے تعلق سے یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگ، عام لوگ اس اسلام سے بھی کٹیں، مدارس سے بھی دور ہوں، اور اس طریقے کی ناپاک کوششیں اسلام مدارس کو بدنام کرنے کی ایک عرصے سے چل رہی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا حقیقت سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کی جہاں تک بات ہے
تو قرآن کریم کی ایک آیت بہت مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ بالکل واضح طور پر قرآن کے اندر موقف اسلام کا موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے کہ بلا کسی وجہ کے، بلا کسی سبب کے اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، تو سمجھ لو کہ پوری انسانیت کا قتل اس نے کیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ صاف صاف یہ موجود ہے قرآن کریم کی آیات، جا کر سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، دیکھو تفسیریں دیکھو، کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بلا وجہ بلا سبب ظلمن اگر کسی نے کسی بھی انسان کو، اور انسان میں وہ کسی بھی مذہب والا ہو سکتا ہے، قتل کر دیا تو سمجھ لو پوری انسانیت کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی انسان کو موت کے گھاٹ بچا لیا اور بچا لیا اس کی زندگی کو موت، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، محنتیں کی، کوششیں کی، اور اس کی جان بچ گئی، تو سمجھ لو کہ پوری انسانیت کو زندہ رکھنے کا اس مسلمان نے، ایمان والے نے کام کیا۔ یہ ساری آیات قرآن کریم کے اندر موجود، اور یہ سارے پیغامات احادیث کے اندر موجود، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود مسلمان دہشت گرد ہے، مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی کہتے کس کو ہیں؟ عام طور سے ایک لفظ ہم لوگ سنتے ہیں آتنکواد، ٹیررزم، دہشت گردی، یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں، زبان کا فرق ہے۔ آتنکوادی دہشت گرد کو کہتے ہیں، ٹیررسٹ دہشت گرد کو کہتے ہیں۔ تو جب آج کل میڈیا کے ذریعے سے، چاہے اخبارات ہوں یا ٹیلی ویژن ہو، ٹیررسٹ اور آتنکواد کا لفظ جیسے ہی سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے، سارے کے سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہی فکر ہوتی ہے کہ ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے تو مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آتنکوادی کس کو کہتے ہیں، ٹیررسٹ اور دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعریف بھی معلوم کر لینی چاہیے۔ ٹیررسٹ وہ ہے، آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جو بلا وجہ بلا سبب کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کا دشمن ہو، بلا وجہ کوئی بھی آدمی ہو، اگر سامنے والے کی جان پر حملہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، لوٹ پاٹ کرتا ہے، شہر کے اندر، محلے کے اندر بد امنی پیدا کرتا ہے، اپنی ان گھنونی حرکات کی وجہ سے، مجرمانہ نقل و حرکت کی وجہ سے اگر پورے شہر کے اندر اگر وہ بد امنی اور ماحول کو، فضا کو خراب کر لیا ہے، تو وہ آدمی دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہی ایسا کرے تو وہی ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہے، باقی لوگ دیش بھکت ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ بھی
کسی کے خلاف جانی مالی عزت کے اعتبار سے آبرو کے اعتبار سے حملہ کریں، وہ موت کے گھاٹ لوٹ پاٹ اور ایک ماحول اس طریقے کا ایسا بنا دیں کہ باہر نکلنا مشکل ہو جائے، سفر کرنا مشکل ہو جائے اور عزت آبرو کسی کی بالکل محفوظ نہ ہو جن لوگوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ جن کی وجہ سے ایسا ماحول ہو، وہ لوگ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب آتنکوادی کہے جائیں گے اور وہ سب کے سب دہشت گرد کہے جائیں گے، چاہے مسلمان ہوں چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے۔ دہشت گردی کی یہی تعریف ہے کہ دہشت پھیلانا، ایسا ماحول بنانا کہ آدمی کی جان مال عزت آبرو سب خطرے کے اندر ہو جائے۔ اور ایسا اس وقت ماحول کافی زمانے عرصے سے ہم لوگ اس ایسے ماحول کے اندر جی رہے ہیں کہ آج ہماری بھی جان مال عزت آبرو حتیٰ کہ رہنے کی جگہ کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے اس ملک کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک کسی کا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کا ہے۔ ساری زمین، ساری حکومت، ساری دنیا کا مالک اللہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک ہمارا ہے تو سب کا ہے، نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے، سارے ملک کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، زمین کے اندر انسان کو اس زمین سے نفع اٹھانے اور فائدہ حاصل کرنے کا حکم مالک نہیں بنایا ہے، اور جب مالک نہیں ہے تو کسی کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، جیسا کہ ایک زمانے سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس طریقے کا کہہ کر دہشت کا جو ماحول پھیلایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو بھی وہاں کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے اس ملک کو چھوڑ دو، ہماری اس زمین کو چھوڑ دو، اگر چھوڑتے ہو تو چھوڑو، اگر تمہیں یہیں رہنا ہے تو ہمارے مذہب کے اعتبار سے تمہیں چلنا ہوگا۔ جیسا کہ آج کہا جا رہا ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی کہا گیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 9ویں پارے کے اندر آپ پڑھو، 9ویں پارے کی شروعات ہی اس آیت سے ہوتی ہے۔ قال الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قريتنا او لتعودن فی ملتنا قال ولو كنا کارہین۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے سرزمین وہاں کے رہنے والوں نے شعیب علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو یہ کہہ دیا آپ اس زمین کو خالی کر دو، یہاں سے چلے جاؤ، اور نہیں جاتے ہو تو پھر ہمارا جو مذہب ہے اس مذہب کو تم اختیار کرو۔ اسی طریقے سے اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے انبیاء سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہمارے مذہب کے اندر لوٹو، جو مذہب ہمارا ہے تم ہمارا مذہب مان لو تو ہم تمہیں نہیں نکالیں گے، اور نہیں مانتے ہو تو اس ملک کو خالی کرو، اس جگہ کو خالی کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح حکم فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم خود ظالموں کو ہلاک کریں گے، ہم خود ظالموں کو۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ من بعدہم وذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ جو لوگ بھی ہمارے
ماننے والے ہوں گے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے اس کا تصور کر کے زندگی گزارنے والے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے جو لوگ ہوں گے تو ہم ان کو اسی ملک کے اندر، اسی شہر کے اندر، اسی علاقے کے اندر ہم آباد کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے بن کے رہو، کسی کی مجال کیا ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے بھگانے پر مجبور کرے، اور کسی کی مجال کیا ہے کہ تم سے یہ کہے کہ اس ملک کو خالی کر کے فلاں جگہ چلے جاؤ۔ کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم ہمارے بن کر جاؤ۔ یہ شرط اللہ نے کہا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے پر خوف زدہ ہو اور اس بات کو تصور کرے کہ اللہ کے کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہمیں دنیا کے سارے اعمال کا حساب دینا ہے، اس تصور کر کے زندگی گزارے گا تو ظاہر ہے وہ مومن کامل ہوگا، اللہ والا ہوگا۔ اور جو آدمی اللہ والا ہو جائے تو اللہ بھی اس کا ہو جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ پھر پورا ملک ایک طرف ہو جائے کہ ان سب مسلمانوں کو نکال کر کہیں اور بھیج دو تو پورے ملک کے مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، چند مسلمانوں کو بھی اتنی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی کہ وہ نکال کر کہیں اور باہر بھیج دے، یہ نہیں ہو سکتا بشرطے کہ اللہ والے ہم بنے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآنی حکم ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ ایسے حالات تم اللہ والے بنو۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم اللہ والے بنیں گے، مساجد کو آباد کریں گے، تقوی طہارت کی زندگی گزاریں گے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور امن و امان کا بول بالا ہوگا۔ کوئی بھی مذہب کی بنیاد پر دہشت گردی کا نہ تو الزام عائد کرے گا اور نہ ہی اس بنیاد پر کسی طریقے کے جان مال عزت آبرو پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے نبیوں کی مثال دیا قرآن کریم کے اندر کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسے ایسے حالات آئے، ان سے جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس ملک کو خالی کرو تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت و اوقات ہے جو آج ہمارے ساتھ اس طریقے کا جو سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ان حالات سے نہ گھبرانا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مومن اور مسلم کے، ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینا ہے۔ تو یقیناً اللہ کی طرف کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا آسان فرمائے، جان مال عزت آبرو ساری چیزوں کے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب لوگوں کو زندگی گزارنا آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محمد دین صاحب ساکن بڑی بازار لدن پورہ، ان کی والدہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔